بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، منصب نبی فقتلو۔ محترم دوستو، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے۔ پچھلے کلپ میں تھوڑا سا میں نے بتایا تھا آخر میں کہ مدینہ منورہ کی توہین اگلا ہمارا موضوع ہوگا، کہ اس مرزے نے، ہم نے پہلے سنا کہ اس نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، اب اس نے گستاخیاں بھی اس کے بیچ میں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اب مدینہ منورہ کی یہ توہین کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے ختم نبوت کے کام میں اپنا تعاون کیجیے تاکہ آپ کی بھی آخرت کا کوئی سامان ہو سکے۔ قرآن میں مکہ مدینہ قادیان کا لفظ، ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ یہ مرزے کی لکھی ہوئی کتاب سے والا ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا۔ لکھتا ہے یہ کدھر؟ روحانی خزائن میں اس نے لکھا ہے، جلد نمبر 3، ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 140۔ حوالہ اس کا دکھاتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 159 ہے، ادھر جا کے روحانی خزائن کا بھی سارا کچھ دوبارہ بتاؤں گا۔ 159 یہ آ گیا، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 140 ہے، ازالہ اوہام حصہ اول، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ صفحے کے حاشیے کے آخری دوسری سطر میں لکھتا ہے، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور یہ سارا کہتا ہے، یعنی اس نے نعوذ باللہ قرآن شریف پر بھی گستاخی کی، یہ بھی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن شریف میں بھی نہیں چھوڑا کسی کو، یہ اس کا حوالہ ہے، اور مدینہ قادیان یہ کشف تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، تو جب مرزے کا ہم آپریشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ کیا ہم ایسی اس کی چترول کریں گے کہ کانٹیکسٹ کا وہ سی بھی نہیں بول سکتا۔ اس کا بھی تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کہیں کہ ہمارا بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے۔ پیچھے سے چلیں، 2 سطریں پیچھے چلتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، تب میں نے نظر ڈالا کہ جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ وہاں واقعی طور پر قادیان کا نام، ٹھیک ہے، یہ مرزا نے کہا ہے۔ واپس چلتے ہیں صفحہ نمبر 59 پر۔ انہتر بلکہ صفحہ نمبر 69 پر یہ پہنچے آگے۔ پھر ایک اور حوالہ لکھا ہے کہ قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔ حالانکہ ہر مسلمان کو، یہ تو میں کہتا ہوں اس پہ ہمارا جو گناہ گار ترین مسلمان بھی ہے نا، اپنی مثال لیتا ہوں، میرے جیسا گناہ گار جو ہے نا، وہ بھی اس بات پر ان سے مناظرہ کرے گا کہ تمہارے اس نے مرزا نے لکھا ہے قرآن میں قادیان کا لفظ موجود ہے، ذکر ہے اس کا، تم کہیں یہ دکھا دو ہم تمہیں مان لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ پورے قرآن میں قادیان شہر کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسا یہ جھوٹا اور فراڈیا بندہ ہے یہ مرزا کہ پورے کہتا ہے کہ 2 دفعہ اس نے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں قادیان کا لفظ ہے، حالانکہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ہم جیسا گناہ گار بھی، ہم جیسا ادنا سا مسلمان بھی، وہ بھی ان سے اس بات پر مناظرہ کر سکتا ہے کہ پورے قرآن میں قادیان کا لفظ ہی کوئی نہیں، شہر کا ذکر قادیان شہر کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے جھوٹے یہ تھا۔
روحانی خزائن جلد نمبر 16 خطبۃ الحامیہ صفحہ نمبر 20. اس کتاب کا صفحہ نمبر 160 بنتا ہے. یہ ہم اس سے اگلا ہی صفحہ ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 20 ہے خطبۃ الحامیہ کا. ٹھیک ہے. اس کے بھی صفحے کے حاشیے کی آخری 5ویں سطر بن رہی ہے. قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، مکہ یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان. پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ والی بات ذہن میں آئی، پھر پیچھے سے پڑھتا ہوں. اس اعلان کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، مجھے کشفی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ اعلان قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ قرآن شریف میں 3 شہروں کا اشارہ لکھا ہے. اس بات کو تقریباً 20 برس ہو گئے جب میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا. اب اس رسالے کی تحریر کے وقت مجھے پر یہ منکشف ہوا کہ جو کچھ براہین احمدیہ میں قادیان کے بارے میں کشفی طور پر میں نے لکھا ہے، یعنی یہ کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، در حقیقت یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. واپس چلتے ہیں اور آگے جو مفتی صاحب نے تبصرہ لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے، جو اس سے پڑھ رہا ہے، جو اسے سن رہا ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے، سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ مفتی صاحب کو جا رہا ہے. ان کو صرف ایک کتاب لکھنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے، جو ہارڈ کاپی میں ہے، جو PDF میں ہے، جدھر بھی جس طرح بھی جس حالت میں بھی موجود ہے، جو کوئی پڑھ رہا ہے سب کا ثواب ان کو جا رہا ہے. اور جس نے اس کتاب کو چھپوانے میں مدد کی ہوگی اس کا بھی حصہ شامل ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کام میں تعاون کیجیے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ باتیں پھر قبر میں جا کے یاد آئیں گی، لیکن اس وقت نہیں ہوگا یاد کرنے کا. تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی تعالی لعنت. میں نے جو بات کی ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. کیا کوئی قادیانی قرآن حکیم سے قادیان کا لفظ نکال کر دکھائے گا؟ یہ صرف اور صرف مرزا غلام قادیانی نے اپنی پرانی خصلت دکھائی ہے اور مدینہ منورہ کی برابری کرنے کی غرض سے یہ جھوٹ بولا کہ قرآن کا ذکر قادیان میں بھی ہے. یعنی مدینہ منورہ میں مکہ اور مدینہ کا جہاں ذکر ہے وہ قادیان کا بھی، یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ اس نے توہین کی ہے ان پاک شہروں کی بھی، مدینہ اور مکہ کی بھی. ٹھیک ہے. آگے ہے جو سکون انگریز سلطنت میں ہے وہ مدینہ میں نہیں، جب کہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا. انگریز سلطنت کی بات ہو رہی ہے. یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ میں حاصل ہے، کس کے؟ انگریز سلطنت کے. یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ، اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں. کہتے ہیں جی مرزا غلام قادیانی انگریز کا ایک کاشت کیا ہوا پودا تھا. بالکل صحیح کہتے ہیں وہ. اس پر یہ جو روحانی خزائن یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 15 ترقیات القلوب صفحہ نمبر 156. روحانی خزائن جلد نمبر 15 ترقیات القلوب صفحہ نمبر 156. تو کاشت کیا ہوا پودا، اور کیا کہتا ہے؟ جو امن احمدیہ جماعت کو اس سلطنت میں حاصل ہے، کس میں؟ انگریزی سلطنت میں. نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی مکہ اور مدینہ بھی، چونکہ ویسے میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے کافر ہونے کی دلیل خود ہی دے دی ہے کہ کوئی مرتد مکہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مرتد ہے، اس کے عقائد اس حد تک خراب ہیں، تو وہ تو اسے وہاں پہ رہنے نہ دیں. تو وہی بات کی ہے اس نے کہ مجھے مکہ اور مدینہ سے انہوں نے نکال دینا تھا، لیکن مجھے انگریزوں نے یہاں پہ جو ایسا امن دیا اور ہمیں ایسا پرسکون رکھا کہ ہم صحیح فتنہ یہاں پہ پھیلا سکیں. یعنی یہ بات اس نے لکھی ہے. حوالہ دیکھتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 15 ترقیات القلوب صفحہ نمبر 156. حوالہ دیکھتے ہیں.
اس کتاب کا صفحہ نمبر 161 ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 156 ترقیات القلوب. صفحے کی تیسری سطر میں لکھتا ہے، جبکہ میں 20 برس تک یہ سارا وہی، اور یہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ گرین کلر میں جو بات ہائی لائٹ کی ہے نا، یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ میں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ مل سکتا ہے، نہ ہی مدینہ میں، اور نہ سلطنت روم کے پایا تخت قسطنطنیہ میں. پھر میں خواب خود اپنے آرام کا دشمن بنوں اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مخفی رکھوں، اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بدخیال جہاد اور بغاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہوں، میں ان کو سخت نادان بدقسمت ظالم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، پیچھے سے پڑھتے ہیں. ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں، پھر کیوں کر ممکن تھا کہ میں سلطنت کا بدخواہ ہوتا، یعنی انگریز سلطنت کے میں کیوں خلاف ہوں، یا کوئی ناجائز باغیانہ بغاوت کا منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا. یعنی میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کے چاٹو نیچے بیٹھے رہو، ہمیں ان کے نیچے جو امن مل رہا ہے وہ ہمیں کسی اور جگہ پہ نہیں مل رہا. تو یہ مرزا صاحب کے ماشاءاللہ سے بہترین اور اعلیٰ خیالات تھے مسلمانوں نے جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کی، انگریز کو یہاں سے دفعہ دور کیا، ہندوؤں سے جان چھڑائی، غیر مسلموں سے جان چھڑائی، اسلام دشمنوں سے جان چھڑائی، سارا کچھ. تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو امن ادھر حاصل ہے وہ کہیں بھی نہیں. تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ تو وہ عظیم زمین کا حصہ ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمین فرما رہے ہیں، اور مکہ و مدینہ کے فضائل پر قرآن و حدیث شاہد و عادل ہیں. مگر کیا کریں کہ جو جس کا کتا ہوتا ہے اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے. ملکہ وکٹوریہ نے قادیانی پودے کو پروان چڑھایا، اور مرزا قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انگریز سرکار کی گود میں بیٹھ کر مرزا قادیانی مکہ و مدینہ کے فضائل بیان کرتا؟ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر وہ ان کے خلاف بغاوت کرے؟ کہتے ہیں جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کی وفاداری کرتے ہیں. تو یہ والا کام مرزا نے کیا ہے کہ مدینہ کی تو توہین کی، مکہ شریف کی تو توہین کی، انگریزوں کے بھی چاٹے، غیر مسلموں کے، انگریزوں کے، دشمنان اسلام کے، دشمنان رسول کے، سب کی اس نے حمایت حاصل کرنے کے لیے اس وقت انگریز کا ساتھ دیا. اور تمام مسلمان جو اس جد و جہد میں تھے کہ ہم اپنا وطن آزاد حاصل کریں، اس میں ہمارا اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو اس کے خلاف جن کے نظریات تھے ان میں ایک یہ مرزا صاحب بھی شامل ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلا کلپ لے کر حاضر ہوں گے. مزید اس کی گستاخیاں ہیں وہ ہم باہر نکلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور دی عزت آبرو اور ختم نبوت تے پیرا دینا ہر مسلمان تے فرض ہے. بین الاقوامی سطح تے کوئی یہ سوچدا کہ 73 دا آئین مک جانا ہے، ادو مکنا ہے جدو ساڈی گردنان نہ اے ساڈیاں جدو کٹ جان گیاں تے پھر مکے گا. 73 دے آئین نو توڑنا تو بڑی گل ہے، میری آنکھ بھی جڑا دیکھے گا. حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹرپ نہیں، ٹرپ دا پیو بھی آ جائے. یہ کون ہوتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کر؟ تم جتنی مرضی سازشیں کرو، ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے